ان کی حدود کو میں دیکھ رہا ہوں. میں پورے میڈیا کی نگاہ مطلب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی بے بس ہیں؟ بالکل بے بس ہیں، بالکل بے بس ہیں. دیکھیں اظہار بھائی بیٹھے ہیں، میں واضح طور پہ ایک بات کہہ دوں، یہ لوگ بھی اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ جب یہ ایک سپولیا تھا تو انہوں نے وہ مؤثر آواز نہیں اٹھائی. آج یہ انہوں نے مؤثر آواز اٹھائی؟ انہوں نے اس میں تسلسل کے ساتھ آواز اٹھانی چاہیے تھی. عتیق صاحب اگر آپ کو یاد ہو یہی کمرہ تھا، یہی کرسی تھی، میں تھا، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جی آپ 2 دن شور کر کے ختم کر دیں گے، آپ بھی تو حتمی طور پہ کوئی احتجاج نہیں کر رہے. ہمارا احتجاج، آپ نے خود یہ بھی کہا کہ آج سے اگر ہم سال پرانی کوئی خبر اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، ایک دن کا احتجاج ہے، پروگرام ہر کسی کو پتا ہے کہ ایک دن کا احتجاج ہے. یہی موضوع ہے، یہی باتیں ہیں، ہم ہیں. ایک بہت مختصر سوال پہ میں شرف الدین صاحب سے جاننا پڑوں گا. اظہار صاحب آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ صرف ٹیلی فون سے پیسے نہیں مانگ رہے، بلا بھی رہے ہیں، میٹنگ بھی ہو رہی ہے. یہ بات درست ہے، فزیکلی آتے ہیں وہ. تو میمن صاحب بات یہ ہے کہ صرف سم سے ٹریس کرنے کی بات نہیں، نمبر 1. نمبر 2، اگر سم کا معاملہ بھی ہو، تمام دنیا میں سٹنگ آپریشن ہوتے ہیں، بندہ آپ پلانٹ کر دیتے ہیں، 10,000 طریقے ہوتے ہیں لوگوں کو پکڑنے کے لیے. جہاں تک میرے خیال ہے پنجاب گورنمنٹ چیف منسٹر صاحب کی ویب سائٹ ہیک ہو گئی تھی تو وہ 12 گھنٹے میں بندہ پکڑا گیا تھا. فورینزک انویسٹیگیشن کا سٹائل ہمارا یہ ہے، اگر کسی کی دھمکی کسی بڑے آدمی کو آ جائے تو 12-14 گھنٹے میں ہم اس کو پکڑ لیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ٹیکنیکلی کیپیبل نہیں ہیں. تو پھر یہ کہتے ہیں سیاسی سرپرستی، سرکاری سرپرستی، حکومت کی بے بسی، یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں جو بات اسرار بھائی نے کہی اور جو عتیق بھائی نے کہی بالکل درست ہے کہ حالات جو کراچی کے جو ہیں 2011 میں ہم نے میکسیمم ٹارگٹ کلنگ بھی دیکھی، اور 2011 میں ہم نے میکسیمم جو ہے ہم نے بتہ خوری بھی، ہم نے ان کی تھریٹ کالز بھی آئیں اور پرچیاں بھی آئیں، اور ہو سکتا ہے کہ فزیکل بھی کہیں کہیں لوگ گئے اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ یہ پیسے دیے جائیں. اب یہ یہاں کریڈٹ دینے کی بات نہیں ہے، یہاں بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے، ذرا میں اب ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہوں، اور ہوم ڈپارٹمنٹ نے اپنی طرف سے اور پولیس نے، جیسے عتیق صاحب نے خود بتایا کہ اس میں کون سی گورنمنٹ ایسی ہوگی یا جس میں آلریڈی ایک کولیشن پارٹنرشپ ہے، جس میں MQM ہے، جس میں ANP ہے، جس میں پیپلز پارٹی خود شامل ہے، جو کراچی کا امن امان خراب کرنے میں ان کا کوئی انٹرسٹ ہوگا. کسی کا انٹرسٹ نہیں ہوگا. باقی یہ ضرور ہے کہ جیسے انہوں نے کہا اب یہ تو ایک پولیٹیکل اینگل اس کا ہے کہ جی کوئی اگر کوشش کرے کہ جناب یہ کولیشن پارٹنرشپ ٹوٹ جائے یا ان کے کوئی اور مقاصد ہوں تو یہ کوئی بنیادیں کسی حد تک صحیح بھی ہو سکتی ہیں. مگر یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کو پکڑا کیوں نہیں جاتا. یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم اتنے افیکٹولی گراؤنڈ پہ کیوں کام نہیں کر رہے ہیں. مگر یہ میں آپ کو بتاؤں، جیسے انہوں نے خود فرمایا کہ ہم نے جب کام کرنا شروع کیا اسی ٹارگٹ کلنگ کے اوپر بھی اور اسی بتہ خوری کے اوپر، تو 2011 میں جو حالات جس طرح خراب تھے، میں اب جو ریسنٹ پاس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں ہم نے کافی حد تک ٹارگٹ کلنگ پہ بھی کنٹرول کیا. اس میں مختلف پولیٹیکل ورکر ساری جماعتوں کے وہ سینئر لیول کے اوپر بیچارے شہید ہوتے رہے، اور سچویشن ایسی تھی کہ ظاہر ہے وہ ایک جب ایک پارٹی کا کوئی ورکر جاتا ہے، کنٹرول کیا کیا؟ ہاں نہیں کنٹرول کیا. 200 ٹارگٹ کلر پکڑے گئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے 300 سے زائد جو ہے وہ آپ کے بتہ خور پکڑے گئے. اب یہاں ایشو یہ آیا کہ جب یہ پکڑے گئے تو سچویشن جو ہے کافی حد تک تھم گئی، سچویشن جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول میں آ گئی. ایشو یہاں پر مین یہ آیا، میں صرف تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، ایشو یہ آیا کہ ان کو سزا کیسے ملے. اب سزا کے لیے یہاں پر ہمارے پاس FIR جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اس وقت بھی. اگر یہاں پر ہماری کوئی بھی کمپلیننٹ ہو، وہ تاجر برادری ہو، اور ان کو بھی میں بلیم نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ کوئی بھی سامنے آ کر ایز اے وٹنس کے طور پر آنا نہیں چاہتا. اس میں ہم نے اپنی طرف سے جو انیشیٹو لیا، یہ انیشیٹو لیا گیا وٹنس پروٹیکشن پلان، یہ ہم نے بنا کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے ہم نے اس کو کیبنٹ سے اپروو کیا، جس میں تینوں جماعتوں نے اس کو سپورٹ کیا اور اب بل کی شکل میں سامنے پڑا ہوا ہے. ایک تو یہ بات جو کہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جلد از جلد جو ہے قانون کی شکل میں سامنے آ جائے. ہمارا کنوکشن ریٹ جو ہے وہ 5% سے زیادہ نہیں ہے. اب یہی لوگ جتنے گرفتار ہوئے ان کو کسی کو سزا جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا ہوں سزا مل سکے گی. ایک اور اس کے علاوہ جو شہر میں جس طرح کا انلیگل ویپن موجود ہے، اس کے لیے میں اگین کریڈٹ میں پولیٹیکل پارٹی، اس نے MQM نے انیشیٹو لیا، ہم نے بھی بنایا پلان، مگر MQM نے انیشیٹو لیا، نیشنل اسمبلی میں بلیو وہ بل پڑا ہوا ہے. مگر سر اب یہ جو لیجسلیشن جو کرتے ہیں، اب یہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ جناب اس کو فوری طور پر فاسٹ ٹریک پہ ڈال کر، یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے،
یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اس میں ان جماعتوں نے بیٹھ کر اسی چیز کو سامنے لینا. ایک تو وٹنس پروٹیکشن پلان, ڈی ویپنائزیشن پلان. دیکھیں یہ وہ سٹیپس ہیں جو آپ کے لانگ ٹرم میں ان چیزوں کو کنٹرول کرے گا. شارٹ ٹرم بیسس کے اوپر لیٹ می ٹیل یو کہ جو انہوں نے بات کی, ہمارے آئی جی صاحب نے 3 میٹنگز کی, میرے ساتھ یہ خود میٹنگ کر چکے ہیں. ایکسٹارشن سیل ابھی نہیں, یہ پچھلے سال سے ایکٹیو ہے, کام کر رہا ہے. اور اسی ایکسٹارشن سیل نے یہ جو آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں 300 سے زائد جو پکڑے گئے, اس میں ان کی بھی محنت شامل ہے. اس میں رینجرز اور پولیس نے ان چیزوں کو کنٹرول بھی کیا ہے. 50 سے زائد جو ہیں چیک پوسٹ جو ہیں وہاں ایکٹیو کر دی گئی, موبائلیں دے دی گئی ہیں. میمن صاحب فزیکل پریزنس ان کی بڑھا دی گئی ہے. مجھے قطع کلامی کرنے دیجیے. یہ 300 لوگ جو آپ نے پکڑے, جی وہ 300 لوگ آج وہی کام کر رہے ہیں جن کے باعث پکڑے گئے تھے. کر رہے ہوں گے, آئی ایم شیور. یہی بیٹھک تھی, آپ کی تھے اور میں تھا. یہی سم کی ڈسکشن تھی. آج تک رحمان ملک صاحب وہ انریشڈ فون نہ بند کرا سکے. میری یاد سن لیجیے, آپ نے 2-3 باتیں بڑا میجر ایشو. سر میری بات ہے, 2-3 باتیں, میری 2-3 باتیں جو ہے نا, میری 2 بار سنیے. وٹنس پروٹیکشن پروگرام سے مقصد کیا ہے آپ کی؟ وٹنس پروٹیکشن یہ ہے کہ جو سامنے آئے گا اسٹیٹ اس کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ کیسے کرے گی اس کی دیر آر ویز ٹو ڈو اٹ. کی شکل بدل دیں گے, منہ سے داڑھی نہیں دیکھیں وہ وٹنس پروٹیکشن پروگرام سر معذرت صاحب وٹنس پروٹیکشن پروگرام ہوتی ہے. آپ بھی ماشاءاللہ نالجبل ہیں انٹرنیشنلی. جو سر وہ چیز کچھ اور ہوتی ہے کہ وہ کولمبیا کے کسی ڈرگ لارڈ کی اس نے وٹنس دی ہے تو اس کی آئیڈینٹی واش کی جاتی ہے. سر ایسا نہیں, یہاں تو پورے کراچی کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی. ڈیپینڈنگ آن دا کیس ٹو کیس بیسس. اگر اس کو وٹنس کو اگر کیس ٹو کیس بیسس اگر اس کو واقعی ایسے سیریس تھریٹ ہے, اس کی آئیڈینٹی بالکل چینج کی جائے گی, اس کو ریلوکیٹ کیا جائے گا. شرف الدین میمن صاحب پاکستان میں آپ آئیڈینٹی چینج کر کے ریلوکیٹ کریں گے لوگ. سر جی کہیں تو کوئی چیز تو امریکہ توڑ رہی ہے. نہیں, یہ تو اس کا مطلب آپ قانون کے ماں باپ بہن بھائی بھی بچوں کا. سر ایک منٹ, ایسا نہیں ہے, میری یاد سنیے. سن 87 نیو چارلی میرے آفس کے برابر ڈاکہ پڑتا ہے, وہ بندہ بھاگتا ہے, ہم لوگ پیچھے بھاگتے ہیں, پولیس والا اس کو گولی مارتا ہے, ڈاکو کو پکڑ لیتا ہے. سر میری یاد سنیے, پولیس والے نے خود پکڑا, وہ کیس آج تک چل نہ سکا. سر پولیس والے کا وٹنس نہیں مانا جاتا ہے, انڈیپینڈنٹ وٹنس چاہیے ہوتا ہے. میری جملہ تو سن لیجیے. جی وہاں پہ 250-300 لوگ تھے. ہاں ٹھیک ہے, 34 سال ہو گئے تو سر کوئی نہیں آیا نا سامنے. سر یہی تو بات ہے. آپ کو وٹنس کیا چاہیے؟ نہیں فیصل آپ کیسے بچوں والی بات کریں؟ میں بات نہیں سنوں گا. بچوں والی باتیں نہیں, آپ قانون, آپ عرض سنیے. سر قانون یہ کہتا ہے کہ وٹنس آپ کو انڈیپینڈنٹ وٹنس چاہیے. آپ بات ہی نہیں سن رہے. جی سر آپ شیشے کے پیچھے سے بھی وٹنس کروا سکتے ہیں. کہاں ہے وہ قانون؟ تو قانون کی ترمیم کی ضرورت ہے. ایک ون سائیڈڈ شیشہ لگا دیجیے. شیشے کے پیچھے سے الاؤڈ ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ تو وہی تو کہہ رہا ہوں میں کہ یہاں تک ہمارا قانون پیچھے آبسلیٹ ہے کہ جو آپ کو میجسٹریٹ کے سامنے آپ کو سامنے کھڑا کرنا پڑتا ہے اور اس میں وٹنس جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یہ فلاں ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک تو چینجز نہیں ہیں ہمارے قانون میں. ٹھیک ہے, میری اس معاملے میں تصحیح ہو گئی کہ ہمارا قانون جس طرح صدر صاحب کو ویسے استثنا ہے, وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ 6 مہینے. سر یہی ہے نا, آئین بنا اس لیے کہ عام آدمی کا قتل کیا جائے. آئین کا مقصد یہ ہے کہ راجا مہاراجا جو عیش کریں, غریب آدمی کو گولی ماری جائے, اور وہ کیا بھیا تو گواہی دیتا تو ورنہ مر. نمبر 1 آپ کا ڈس ایگری کرتے ہیں کہ قانون میں ترمیم نہیں ہونی چاہیے؟ میں تو کہہ رہا ہوں قانون بنا ہی اس لیے, ترمیم ہوگی نہیں ہے. آپ 100 برس یہ ترمیم نہیں ہوگی. آپ کیا کریں, آپ ڈی ویپنائزیشن کی ترمیم کرا لیجیے, میں آپ کو مان جاؤں. نمبر 1 سر اب تو ان کی ذمہ داری ہے. نمبر 2 پارٹیز کی ذمہ داری ہے. انہوں نے فرمایا, جو پارلیمنٹ کی ذمہ داری نے فرمایا کہ رسان صاحب نے آ کے اس معاملے کو نپٹایا. میری آپ جملہ تو سنیے. آپ نے بھی کہا نپٹایا, اور میں نے اس وقت یہ جملہ تھا, میں نکال سکتا ہوں, میں کہا جی آپ نے نپٹایا کچھ نہیں ہے, سیٹلمنٹ ہوئی ہے وقتی طور پہ, کیونکہ وہ جو کرنے والے 300 تھے وہ تو وہیں کے وہیں ہیں, وہ ٹیمیں وہیں ہیں, وہ گروہ وہیں ہیں, وہ پارٹی وہیں ہے. جی دیکھیں, جرم کا پکڑا جانا کامیابی نہیں ہے. جی جرم کو سزا دینا کامیابی. سر وہی تو میں کہہ رہا ہوں, سزا کی شرح کیا ہے. عتیق صاحب میں بات وہی کر رہا ہوں کہ جب آپ قانون ہی آپ کے اتنے لوز ہیں کہ وہ آپ کیسے سزا دیں گے؟ قانون لوز ہیں, میں یہ تو عرض کر رہا ہوں. اگر فارورڈ کیا ہے فرمائیے. جی صاحب فرمائیے. پہلی چیز تو فیصل یہ دیکھیں, یہ بیٹھے ہیں بزنس کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹو, میں بیٹھا ہوں اس شہر کی سب سے بڑی جماعت کا ریپرزینٹیٹو, آپ ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کے ریپرزینٹیٹو. اسٹیک آپ کا نہیں, اسٹیک ان کا لگا ہے, اسٹیک ہمارا لگا ہوا. آپ جسٹیفائی کریں گے اپنی جاب کو, اپنے ڈپارٹمنٹ کو, اور بالکل میں آپ کی آنیسٹی کے اوپر مجھے بڑے اچھے ایسے ہی ہونا چاہیے. ہر شخص کو اپنی پوسٹ کے ساتھ اتنا ہی آنیسٹ ہونا چاہیے جتنا کہ آپ ہیں. ریئلٹی کی طرف آئیے.
ایک فیشن ایک صاحب نے نکالا جو آج مجھے دوبارہ یاد آ گیا اور افسوس کے ساتھ آپ کے منہ سے بھی سننے لگے. دو چیزیں آپ جو ہے نا اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے کہہ دیں کہ ایک قانون سازی کی ضرورت ہے اور دوسرا جوڈیشری پہ سارا ملبہ ڈال دیں. ٹھیک، پورا ملبہ ججز پہ ڈال دیں, عدلیہ پہ ڈال دیں, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, لوئر کورٹ. یہ اسمبلی کے فورم پہ ہوا ہے کہ جی میں پکڑتا ہوں, عدالت جج چھوڑ دیتی ہے. بڑا ہی انکمپٹنٹ اور ایک مزے کا خیز جملہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, پولیس سیکشن 56 پولیس کا یہ کہتا ہے کہ اگر کل تک آپ کے کپڑے نارمل تھے اور آج آپ کے پاس گاڑی ہے تو ایس ایچ او کو پاور ہے کہ وہ روک کے پوچھے گاڑی کہاں سے آئی. یہ پولیس اتھارٹی ہے, اس کے آگے کوئی سیکشن نہیں ہے. وہ آپ سے شک کی بنا پہ پوچھے کہ تمہارے پاس گاڑی کہاں سے آئی ہے, وہ آپ کو راہ چلتے بٹھا لے. سر ہم سزا کی بات دوسری بات پوچھیں گے تو پھر سزا بھی دیں گے. آگے چلیے, ایف آئی آرز کٹی ہیں. میرے پاس اسٹیٹسٹک ہے سی پی ایل سی کا, 2 سال کی بھتے کی ایف آئی آرز بائی نیم ہے, پارٹی کے ڈیزگنیشن, لوگ بائی نیم پولیٹیکل پارٹی کے ناموں کے ان کے نام مشہور ہیں. وہ ڈسٹرکٹ کا صدر ہے, وہ فلانی گینگ وار کا ہے, وہ فلانا ہے, جن کے خلاف کٹی ہے. ڈیٹا موجود ہے, ان اریسٹ وہ لوگ موو کر رہے ہیں. اس میں ایک بات اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ موبائل ٹریسنگ بات کر رہے ہیں, ساری فیسلٹی اویلیبل ہے, ایوری تھنگ از اویلیبل. جو رحمان ملک صاحب کی اپنے بات کی, وہ ان کا اپنا پرسنل ڈیٹا تھا جو ڈسکلوز ہوا, جس کے اوپر آدھے ایک گھنٹے کے اندر, آپ 12 گھنٹے کہہ رہے ہیں, جی ہاں, آدھے ایک گھنٹے کے اندر وہ آفیسر ٹریس ہوا ہے. اور پھر دوسری بات, ایف آئی آر کٹی ہے. آپ کو پتا ہے بھتے کے اوپر سیکشن کیا لگتا ہے؟ 780 ہے. وضاحت کیجیے. 780 اگینسٹ دا اسٹیٹ ہے, ایکول ٹو وطن غداری ہے. یہ اگر یہ ایف آئی آر کٹ جائے تو کوئی مائی کا لال اس مجرم کو چھوڑا نہیں سکتا. 3 سال تک گواہ ہو نہ ہو, وہ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ بھتہ اس نے لیا. تو پہلے وہ اپنے آپ کو پروف کرے گا کہ اس نے بھتہ نہیں لیا. اگر کمپلینٹ 780 میں لانچ ہے, کتنی ایف آئی آر ہیں جو 780 کے تحت, جو گورنمنٹ کا آرڈیننس, گورنر آرڈیننس ہے, بھتے کا گورنر آرڈیننس ہے, اس آرڈیننس کے اوپر پولیس اوائڈ کرتی ہے اس سیکشن کو ڈالنے کے لیے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ, بات کو آگے بڑھائیں.